اذهب الى فرعون انه طغى، اور حکم دیا کہ فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکش ہو رہا ہے. فقل هل لك الى ان تزكى، اور اس سے کہو کیا تم چاہتے ہو کہ پاک ہو جاؤ. وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، اور میں تمہیں تمہارے پروردگار کا راستہ بتاؤں تاکہ تم کو خوف پیدا ہو. اچھا، اب یہ جو واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ اور کئی جگہ پہ مینشنڈ ہے، تو ہم تھوڑا سا اس کو دیکھ لیتے ہیں. سورہ طٰہٰ وچ از سورہ نمبر 20، اس کی آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى. وہ وقت قابل ذکر ہے جب انہوں نے آگ دیکھی. سو انہوں نے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک جگہ سے گزر رہے تھے اور انہوں نے آگ دیکھی. He needed some fire, he needed to keep his family warm and he was looking for food. تو جب انہوں نے آگ دیکھی، انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا تم یہیں ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، کیا عجب میں اس سے کوئی شعلہ لے آؤں، کوئی فلیم لے آؤں، یا آگ کے پاس سے راستے کا پتہ چلا لوں. پھر اگلی آیت میں فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَىٰ، پھر جب وہ اس کے پاس پہنچے انہیں آواز آئی کہ اے موسیٰ، انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طویٰ، میں تمہارا پروردگار ہوں، سو تم اپنی جوتیاں اتار ڈالو، بے شک تم ایک پاک میدان میں یعنی طویٰ میں ہو. اسی طرح سورہ نمل کی آیت نمبر 7 اور 8 دیکھ لیتے ہیں. سورہ نمل از سورہ نمبر 27، ٹھیک ہے، اور اس کی آیت نمبر 7 اور 8. اذ قال موسیٰ لأہلہ انی آنست نارا سآتیکم منہا بخبر او آتیکم بشہاب قبس لعلکم تصطلون. یاد کیجئے وہ وقت جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ میں نے آگ دیکھی ہے، میں ابھی وہاں سے کوئی خبر لے کر آتا ہوں، یا تمہارے پاس آگ کا شعلہ لکڑی وغیرہ میں لگا ہوا لاتا ہوں تاکہ تم تاپ سکو. فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَن بُورِكَ مَن فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. پھر جب وہ اس آگ کے پاس پہنچے تو انہیں آواز دی گئی کہ برکت ہو ان پر جو اس آگ کے اندر ہے اور اس پر بھی جو اس کے پاس ہے، اور پاک ہے اللہ پروردگار عالم. تو یہ وہ میٹنگ تھی جہاں حضرت موسیٰ آگ ڈھونڈنے گئے تھے اور ان کو نبوت دے دی گئی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ان کا کلام ہوا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے کلام کیا اور ان کو نبوت کے منصب پہ فائز کیا، ان کو پروفٹ ہوڈ دی گئی اور ان کو ان کا مشن بتایا گیا. اور وہ مشن کیا تھا؟ وہ مشن یہ تھا جو ہم آیت نمبر 17 سے دیکھتے ہیں کہ جاؤ اذهب الى فرعون انه طغى. حکم دیا گیا کہ فرعون کے پاس جاؤ فرعون کے پاس، بے شک وہ سرکش ہو رہا ہے. طغا، طغیان یعنی جو ہے یعنی سمندر کا اپنی حدود سے باہر آ جانا، ٹھیک ہے، تو اس کو طغیان کہتے ہیں، اور اس سے پھر نقصان ہوتا ہے. تو انسان جب اپنی لمٹس کراس کرتا ہے، یعنی جو مورل باؤنڈریز ہیں، جب انسان اس کو رسپیکٹ نہیں کرتا اور ان کو کراس کرنے لگتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اسی طرح ڈسٹرکشن کریٹ کرتا ہے، وہ اسی طرح ہیوک کریٹ کرتا ہے، وہ نقصان پہنچاتا ہے جس طرح وہ سمندر جب اپنی حدوں سے باہر آ جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور جس انسان کی جتنی زیادہ پاور ہے، جتنی زیادہ اس کو طاقت دی گئی ہے، وہ اتنی زیادہ ڈسٹرکشن کر سکتا ہے. تو فرعون جو ہے بیسکلی اس نے لمٹس کو کراس کیا، اس نے حدود فراموش کر دی تھیں، سرکشی کی، ریبیلین تھا یہ. تو موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہا جا رہا ہے کہ اس کے پاس جاؤ اور تزکیہ نفس کی دعوت دو اسے. اور تزکیہ کیا ہے؟ تزکیہ از پیوریفائنگ، یعنی انسانی نفس جو ہے اس کو کچھ حدود، کچھ مورل باؤنڈریز کا پابند بنانا ہے. یعنی ہر انسان کے کچھ ڈیزائرز ہوتی ہیں، اس کی کچھ انسٹنکٹیو ڈیزائرز ہوتی ہیں،
اور وہ یہ چاہتا ہے کہ اپنے لیے زیادہ سے زیادہ جمع کرے. اور ان سب ویکنیسز کو, ان سب انسٹنکٹیو ڈیزائرز کو قرآن پاک نے مینشن کیا ہے کئی جگہ پہ کہ انسان جلد باز بھی ہے اور وہ خیر اپنے لیے جمع کرنا چاہتا ہے, اس کے اندر سیلفشنس بھی ہے, اس کے اندر مائزلینس بھی ہے. بٹ یہ ان سب فیلنگس کو کنٹرول کرنا اور ان کو یعنی اپنی حد بندی کرنا بہت ضروری ہے. تو جس طرح اگر انسان یہ نہ کرے, ٹھیک ہے, کیونکہ اگر انسان کو وہ اپنے آپ کو کسی حدود کا پابند نہ بنائے تو وہ پھر جیسے میں نے کہا اپنی حیثیت اور طاقت کے مطابق بہت تباہی مچا سکتا ہے. آپ فرسٹ ورلڈ وار دیکھ لیں, سیکنڈ ورلڈ وار, دوز آر ایگزامپلز آف واٹ the level of destruction that man is capable of. ٹھیک ہے, یا آپ وہ اٹامک جو بام تھا جو ہیروشیما اور ناگاساکی کے ساتھ جو انسیڈنٹ ہوا تھا, تو یعنی وہ اتنے میسو لیول پہ انسان ڈسٹرکشن کر سکتا ہے کہ اٹس انامیجنیبل. تو انسان, اور جیسے اف یو فیملیئر ود دا ناول اینیمل فارم, اس میں جو ایک فیمس لائن ہے کہ پاور کرپٹس اینڈ ایبسلیوٹ پاور کرپٹس ایبسلیوٹلی. یعنی جتنی زیادہ پاور آپ کے پاس ہوگی اور اگر کوئی چیکس اینڈ بیلنسز نہیں ہیں, ٹھیک ہے, تو اتنی ہی زیادہ ڈسٹرکشن ہو سکتی ہے, اتنی ہی زیادہ کرپشن ہوگی. تو اگر ایک انسان کو ایبسلیوٹ پاور دے دی جائے ایک علاقے میں اور اس کی ہی از ناٹ آنسربل ٹو اینی ون, اور نہ اس نے اپنے اوپر کوئی امپوز کیا ہے کوئی چیک, یعنی اپنے لیے کوئی اس نے مورل کوئی باؤنڈری نہیں رکھی, ٹھیک ہے, تو وہ پھر آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ شخص کس حد تک جا سکتا ہے. تو اس لیے مذہب جو ہے, ریلیجن جو ہے, وہ انسان کو اخلاقی حدود دیتا ہے جس سے انسان اپنے ان انسٹنکٹس کو کرب کرے گا جس میں کہ وہ دوسروں کو نقصان نہ پہنچائے. اس مقصد کے لیے دس واز دا ریزن فار وچ حضرت موسیٰ واز سینٹ ٹو فرعون. ٹھیک ہے, کیا مقصد تھا, کیا کہ کہو کیا تم چاہتے ہو کہ تم پاک ہو جاؤ, کیا تم اپنا تزکیہ کرنا چاہتے ہو, کیا تم اپنے آپ کو ایک سویلائزڈ انسان بنانا چاہتے ہو. وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ, اور میں تمہیں تمہارے پروردگار کا راستہ بتاؤں تاکہ تجھ میں خوف پیدا ہو. ٹھیک ہے, تو نبی کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ انسانوں کا تزکیہ کرے. جن انسانوں کے پاس وہ بھیجا جاتا ہے نبی, وہ ان کو اس تزکیے کا طریقہ بتاتا ہے, وہ ان انسانوں کو گائیڈ کرتا ہے کہ تم نے اپنی حدیں کراس کر دی ہیں, اینڈ دس از ہاؤ یو آر ناٹ سپوز ٹو بیہیو لائک دس. ٹھیک ہے, جس طرح آپ کو یاد ہے قوم شعیب کا جو قصہ ہے, انہوں نے کیا کیا تھا, انہوں نے ناپ تول میں کمی کی, اور جب آپ یہ پریکٹس ریمپنٹ ہو جائے کسی سوسائٹی میں کہ جہاں پہ ڈس آنیسٹی ہو, چیٹنگ ہو, کرپشن ہو, ایوری ون سفرز, یعنی پوری سوسائٹی اس کی لپیٹ میں آ جاتی ہے. ٹھیک ہے, صرف ایسے لگتا ہے کہ جیسے جو کرپٹ لوگ ہیں, جو پروفیٹیئرز ہیں, وہ شاید وہ فائدے میں ہیں. نہیں, وہ بھی الٹیمیٹلی نقصان میں ہیں, کیونکہ اس سوسائٹی میں کوئی ٹرسٹ نہیں رہتا. ٹھیک ہے, ایوری ون از مس ٹرسٹنگ. تو یہ جب انسان مورل باؤنڈریز کراس کرتا ہے تو ہر انسان اس سے جو ہے نقصان اٹھاتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا, اب ہم دیکھ لیتے ہیں سورہ طٰہٰ میں, وچ از سورہ 20 آیت 43 اینڈ 44. ٹھیک ہے, کہ یہی جو تزکیے کا جو کانسیپٹ ہے. تو سورہ طٰہٰ آیت 43 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذهبا الی فرعون انہ طغیٰ, یعنی تم دونوں جاؤ. تم دونوں کون؟ حضرت موسیٰ اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام. ان دونوں کو نبوت دی گئی تھی, دونوں بھائیوں کو. تو ان دونوں سے کیا کہا جا رہا ہے کہ فرعون کے پاس تم دونوں جاؤ, بے شک وہ حد سے تجاوز کر گیا ہے. ٹھیک ہے, اس نے حدود کراس کر دیا, طغیٰ. فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ. اب دس از سو بیوٹیفل. پھر اس سے گفتگو نرم کرو, نرم گفتگو کرنا, اس سے آرام سے سافٹلی بات کرنا, شاید کہ وہ نصیحت قبول کرے یا ڈر ہی جائے. اب آپ دیکھیں دا بگیسٹ ٹائرنٹ ان ہسٹری, جس کو قرآن پاک جس کو ایز اے سمبل آف ڈکٹیٹرشپ اینڈ ظلم, یعنی ایک ایول پرسونیفائڈ. تو اللہ تعالیٰ جب اس کو بھی مینشن کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نبی کو جب کہا جا رہا ہے کہ تم نے جا کے اس کو پریچ کرنا ہے, تو کیا بتایا جا رہا ہے, کیا انسٹرکشنز ہیں؟ نرم گفتگو کرنا,
یعنی اٹ از سو امپورٹنٹ کہ جب آپ ایک انسان کو کوئی بات سمجھانا چاہتے ہیں اس کے فائدے کی، تو آپ کا انداز جو ہے وہ نرم ہونا چاہیے تاکہ وہ انسان سننے کے لیے تیار ہو. اگر آپ کا انداز پہلے سے ہی اگریسو ہے، ٹھیک ہے، تو جو سننے والا ہے وہ لازمی طور پہ ڈیفینسو ہو جائے گا یا وہ بھی اگریسو ہو جائے گا جواباً. ٹھیک ہے، یہ دس از ہیومن نیچر کہ اگر ہمیں کوئی کنفرنٹ کرے کسی چیز کے حوالے سے اور ہمارے اوپر چیخے یا غصے سے بات کرے تو ہم سننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے، چاہے ہم کتنا ہی غلط کر رہے ہیں اور ہم جانتے بھی ہوں کہ ہم غلط کر رہے ہیں. تو ایک انسان کو اپروچ کرنے کے لیے، اس کو سننے کے لیے آمادہ کرنے کے لیے جو دائی ہے اس کا طریقہ کیسا ہونا چاہیے؟ نرم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال آپ دیکھ لیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا. سورہ آل عمران کی آیت ایک ہے، میرے ذہن میں آ رہی ہے، آئی ڈونٹ ریمبر دی ایگزیکٹ ورڈز، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کیونکہ آپ نرم ہیں ان کے ساتھ، آپ ان کے ساتھ، آپ کا رویہ اتنا شفقت والا ہے، تو اس لیے یہ سب آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کے اوپر جان نچھاور کرتے ہیں. لیکن اگر آپ سخت ہو جاتے اور آپ اگریسو ہو جاتے تو یہ سب دور ہٹ جاتے، یہ سب پرے ہٹ جاتے. تو اس میں آپ کو اس میں یہ نظر آ رہا ہے کہ اگر فرعون جیسے شخص کو سمجھانے کے لیے نرم ایٹیٹیوڈ اور ایک نرمی والا انداز ہونا چاہیے، تو پھر آپ دیکھیں نا کہ ہم اپنی فیملی میں اپنے بچوں کو جب سمجھاتے ہیں تو ہمیں بھی نرم رویہ رکھنا چاہیے، کیونکہ نرمی اور شفقت والا جو انداز ہے وہ دل میں بات اترتی ہے. جب نرمی سے بات سمجھائی جاتی ہے تو انسان سننے کو بھی آمادہ ہوتا ہے، اور اس کو جب وہ بات اس فریم آف مائنڈ میں آ جاتا ہے، جب وہ ریلیکسڈ ہوتا ہے تو وہ ریسیپٹیو موڈ میں آ جاتا ہے.